ایران جانتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور باقی ملک بھی جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں اب ایران کو ہار ماننا ہوگی، ہم دوبارہ بلا مقصد 18 گھنٹے کا سفر نہیں کریں گے۔ پیوٹن نے مجھے بتایا کہ وہ ایران کی یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہے۔ پیوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ روسی صدر ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پیوٹن کے ساتھ یوکرین اور ایران کے بارے میں بات کی۔ پیوٹن سے کہا ہے ہماری جنگ ختم ہونے سے پہلے تمہیں جنگ ختم کرنی ہے۔ امریکی صدر نے اوپیک سے نکلنے کے UAE کے اقدام کو زبردست قرار دے دیا۔ I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. That's all they have to do. Just say, we give up. But their economy is really in trouble. The blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. We talked more about the war in Ukraine, but he would like to be of help. I said, before you help me, I want to end your war. So we had a good talk. I've known him a long time. I think he was ready to make a deal a while ago. I think some people made it difficult for him to make a deal. But we talked more about Ukraine. Very interesting. Which war would end first? I don't know. Maybe they're on a similar timetable. I think Ukraine, militarily, they're defeated. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، 1.5 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں میں ایران اور خلیجی خطے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیوٹن نے امریکی صدر سے ایران جنگ اور ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ پیوٹن کی یوکرین میں وکٹری ڈے کے موقع پر جنگ بندی کی پیشکش۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے روسی صدر کی تجاویز کی حمایت۔ 9 مئی کو روس میں نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن منایا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ سے بات چیت کے دوران صدر پیوٹن نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ روسی صدر کے مشیر نے بتایا پیوٹن تیار ہیں کہ روسی یوم فتح کی تقریبات کے دوران جنگ بندی رکھی جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا نازی جرمنی پر فتح کا دن ہماری مشترکہ فتح کا دن ہے۔ امریکہ کا پہلی بار ایران کے خلاف ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ بلومبرگ کے رپورٹ کے مطابق سینٹ کام کی جانب سے ڈارک ایگل میزائل کو مشرق وسطی بھیجنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ڈارک ایگل میزائل گہرائی میں موجود بیلسٹک لانچرز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ منظوری ملی تو پہلی بار ہائپر سونک ہتھیار تعینات ہوگا۔ میزائل تاحال مکمل آپریشنل نہیں، منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ روس اور چین پہلے ہی اپنے ہائپر سونک نظام تعینات کر چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات سے متعلق ایران کی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ ایکزیوس کو انٹرویو میں بتایا امریکی ناکہ بندی سے ایران کا شدید دم گھٹ رہا ہے۔ یہ ناکہ بندی ایران پر بمباری سے زیادہ مؤثر ہے۔ معاہدے پر راضی ہونے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں ایٹمی پروگرام پر امریکی خدشات دور ہوں۔ صدر ٹرمپ نے آئل کمپنیوں کے حکام سے ملاقات کی اور ناکہ بندی میں توسیع پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس حکام نے بتایا ایران کی ناکہ بندی کئی ماہ تک برقرار رہ سکتی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ناکہ بندی میں توسیع ایران کو معاہدے پر مجبور کرنے کی حکمت عملی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روزانہ نیتن یاہو سے بات چیت ہو رہی ہے۔ خبر ایجنسی ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان پر حملے محدود کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا لبنان میں حملے سرجیکل اہداف تک محدود ہونے چاہئیں۔ امریکی حکام کے مطابق لبنان میں جنگ بندی برقرار ہے مگر صورتحال نازک ہے۔ واشنگٹن نے حزب اللہ کے خلاف سیاسی اور سفارتی دباؤ بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ لبنانی حکومت پر اندرونی اور بیرونی دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے لبنان میں عمارتیں گرانے کے بجائے محدود اور اہداف پر کارروائی کریں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ باقر غالباف کا کہنا ہے صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اقتصادی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے جھکنے پہ مجبور کر دیں۔ باقر غالباف نے کہا ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ محاصرے اور اندرونی میڈیا کے بیانیے کو کمزور کر کے ہمیں تقسیم کر دے۔ عوام یہ جان لیں کہ دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں واحد ہتھیار اتحاد اور وحدت ہے۔ جو بھی اختلافات کو ہوا دے گا وہ دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ ایرانی عوام پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی اور عسکری حکام کے درمیان مکمل اتحاد موجود ہے اور ہم سب اپنے رہبر کے متی ہیں۔
अमरीकी फौज ने 42 जहाज़ों की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी है। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रेड कूपर ने बताया है, हमने 42वें जहाज़ का रुख मोड़ दिया जो नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं थे। 41 टैंकर्स में 69 मिलियन बैरल तेल मौजूद है जिन्हें ईरान फरोख्त नहीं कर सका। पाबंदियों ने ईरानी हुकूमत को $6 बिलियन से ज़ायद हासिल करने से रोक दिया। ईरान पर पाबंदियां बहुत मौसर हैं और नाकाबंदी का अमल मुसलसल जारी है। 2 हफ्ते से जारी नाकाबंदी से ईरान की इक्तिसादी तिजारत रोक दी गई है। हम ईरानी बंदरगाहों से समुद्री तिजारत को रोकने के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ में नेविगेशन रुक जाने के बाद अमेरिका का नया मंसूबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ रानी की आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए नए इत्तेहाद की तजवीज़ पेश कर दी गई है। ट्रंप इंतज़ामिया दीगर ममालिक को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देगी। अमेरिका ने मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के नाम से नई हिकमत अमली तैयार कर ली। जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत बहाल करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर दिया गया है। इत्तेहाद इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिफारती राबताकारी और पाबंदियों के नफाज पर काम करेगा। महकमा खारजा ने अमरीकी सिफारत खानों को अंदरूनी केबल इरसाल कर दी। अमरीकी सिफारतकारों को मुख्तलिफ ममालिक को कायल करने की हिदायत की गई है। यूएसएस जेराल्ड आर्म्ड फोर्स की मशरिक़ वस्ता से वापसी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ जल्द वतन वापसी के लिए रवाना होगा। जेराल्ड आर फोर्ड की तकरीबन 10 माह तवील तैनाती के बाद अमले की वापसी मुतवक्के है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरी फायर पावर में नुमाया कमी का इम्कान है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त 3 अमरीकी कैरियर्स मौजूद हैं। अमरीकी बहरी बेड़े ने तवील मिशन और बहर अरब में ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। बहरी बेड़े ने ईरान पर समुद्री पाबंदियां और तेल की तरसील रोकने में किरदार अदा किया। जहाज़ की तवील तैनाती के दौरान तकनीकी मसाइल और मरम्मत की ज़रूरत भी सामने आई। जहाज़ जेराल्ड आर फोर्ड मिशन के बाद अब वर्जीनिया में मरम्मत के लिए वापस जाएगा। ईरान का अफजूदा यूरेनियम अस्फहान साइट पर मौजूद होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने इंकशाफ किया है कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर अब भी अस्फहान के जौहरी कॉम्प्लेक्स पर मौजूद है। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का बड़ा हिस्सा जून 2025 में वहाँ ज़ख़ीरा किया गया था। यूरेनियम का ज़ख़ीरा 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग के आगाज़ से वहीं मौजूद है। सेटेलाइट तस्वीर में अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर हमलों के असरात सामने आए हैं। 12 रोज़ा जंग के बाद से जौहरी तनसीबात का मुआयना मुअत्तल है। अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में यूरेनियम की मौजूदगी की अभी आज़ादाना तस्दीक नहीं की। सूरत हाल का हतमी जायजा मुआयने की बहाली से मशरूत है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी वेस्ट टेक्सास क्रूड $7.5 इजाफे के साथ $107.46 फी बैरल हो गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $8.17 बढ़ गया।